ہیڈ لائنز اب جان چکے ہیں۔ بلیٹن میں آغاز میں خبر یہ ہے کہ یرغمالیوں کی رہائی کے لیے ٹرمپ نے ہفتے کو 12 بجے تک الٹیمیٹم دے دیا۔ یرغمالیوں کو نہ رہا کیا گیا تو سیز فائر ختم کر دوں گا، ٹرمپ کی دھمکی۔ ہفتے کو شاید اسرائیلی وزیر اعظم سے بھی بات کروں، یرغمالیوں کے بارے میں معلوم نہیں کہ وہ زندہ ہیں یا نہیں ہے۔ اردن اور مصر پناہ گزینوں کو نہیں لیتے تو ان دونوں ممالک کی امداد بند کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ اردن پناہ گزینوں کو لینے پر تیار ہو جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا گیا۔ یرغمالیوں کی رہائی کے لیے ٹرمپ نے ہفتے کو 12 بجے تک کا الٹیمیٹم دے دیا۔ یرغمالیوں کو نہ رہا کیا گیا تو سیز فائر ختم کر دوں گا، ٹرمپ کی دھمکی۔ ہفتے کو شاید اسرائیلی وزیر اعظم سے بات کروں، یرغمالیوں کے بارے میں معلوم نہیں کہ وہ زندہ ہیں یا نہیں۔ اردن اور مصر پناہ گزینوں کو نہیں لیتے تو ان دونوں ممالک کی امداد بند کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ اردن پناہ گزینوں کو لینے پر تیار ہو جائے گا۔ حماس نے ہفتے کو رہا کیے جانے والے اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی مؤخر کر دی۔ حماس ترجمان ابو عبیدہ کا یہ کہنا ہے کہ یرغمالیوں کی رہائی اگلے نوٹس تک مؤخر کر دی گئی ہے۔ گزشتہ 3 ہفتوں کے دوران اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں۔ اسرائیل غزہ پٹی کے شہریوں کو اپنے علاقوں میں واپسی میں رکاوٹ ڈال رہا ہے۔ اسرائیل غزہ میں امدادی سامان کے ٹرکوں کے داخلے میں رکاوٹ کھڑی کر رہا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے معاہدے کی تکمیل تک یرغمالیوں کی رہائی میں تاخیر کا فیصلہ برقرار رہے گا۔ حماس نے ہفتے کو رہا کیے جانے والے اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی مؤخر کر دی۔ حماس ترجمان ابو عبیدہ کا کہنا ہے کہ یرغمالیوں کی رہائی اگلے نوٹس تک مؤخر کر دی گئی ہے۔ گزشتہ 3 ہفتوں کے دوران اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں۔ امریکی صدر نے مختلف ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط کر دیے۔ ٹھیکوں کے لیے غیر ملکیوں کو رشوت دینے میں ملوث امریکی اہلکار ایگزیکٹو آرڈر کے بعد کارروائی سے محفوظ رہیں گے۔ امریکی صدر کے محکمہ انصاف کو پابند کرنے کے حکم نامے پر بھی دستخط کیے گئے۔ غیر ملکی اہلکاروں کو رشوت دینے پر امریکیوں کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی۔ پابندی سے امریکی فرموں کو غیر ملکی حریفوں کے مقابلے میں نقصان ہوتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ امریکی صدر کا اسٹیل اور ایلومینیم پر 25% ٹیرف عائد کرنے کا اعلان۔ گاڑیوں اور ادویات پر بھی ٹیرف کے لیے غور کر رہے ہیں۔ آئندہ 2 روز میں ٹیرف عائد کریں گے۔ امریکی برآمدات پر جو ملک ٹیرف لگائے گا جوابی ٹیرف لگایا جائے گا۔ کسی ملک کو امریکی معیشت کو نقصان پہنچانے نہیں دیں گے۔ ٹرمپ کا سابق گورنر کے لیے صدارتی معافی کا اعلان۔ امریکی صدر نے مختلف ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے ہیں۔ دوسری جانب کراچی کے علاقے محمود آباد میں گھر میں سلنڈر دھماکہ ہوا۔ کراچی سے یہ خبر ہے۔ سلنڈر دھماکے میں کمسن بچی جاں بحق ہو گئی، 3 افراد زخمی ہوئے اور جھلسنے والے افراد کو سول اسپتال برن وارڈ منتقل کر دیا گیا ہے۔ کراچی کے علاقے محمود آباد میں گھر میں سلنڈر دھماکہ ہوا۔ سلنڈر دھماکے میں کمسن بچی جاں بحق، 3 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ مزید تفصیلات کراچی سے ہمارے نمائندے سالک شاہ بتائیں گے۔ سالک، آگاہ کیجیے گا تفصیلات سے۔ جی یہ بالکل کراچی کا علاقہ ہے، محمود آباد TP2 گراؤنڈ کے قریب، جہاں پر جو ہے گھر کے اندر جو سلنڈر دھماکہ ہوا۔ اس حوالے سے پولیس حکام کا یہ بتانا ہے کہ سلنڈر دھماکہ گھر کی جو 30ویں منزل تھی اس کی چھت پر جو ہے رکھے ہوئے سلنڈرز میں ممکنہ طور پر ہوا ہے۔ اور اسے بتایا جا رہا ہے کہ واقعی کے بعد جو گھر کی جو ایک کمرے کی چھت ہے، اس کے علاوہ جو گھر کا ایک حصہ ہے اس کو نقصان پہنچنے سے نتیجے میں 1 سالہ جو کمسن بچی ہے نور فاطمہ جہاں بحق ہوئی، جبکہ گھر کا سربراہ مبشر، اس کی اہلیہ اور اس کی جو ہے 4 سالہ بیٹا عمار بھی اس واقعے میں زخمی ہوئے ہیں، جن کو اب سے تھوڑی دیر پہلے سول اسپتال کے برن وارڈ منتقل کیا گیا ہے۔ دھماکے کے بعد جو یہاں پر ریسکیو ٹیم ہے، اس کے علاوہ 112 کی ٹیمیں یہاں پر پہنچی، جنہوں نے یہاں پر موقع پر پہنچ کے امدادی کارروائیاں کی، جبکہ فائر بریگیڈ کی ٹیمیں بھی یہاں پر پہنچی، جنہوں نے گھر میں لگنے والی آگ پر قابو پایا تھا۔ ابتدائی طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ گھر کی جو 30ویں منزل تھی وہاں پر جو مبشر تھا اس کی جانب سے لائٹر فلنگ کرنے کے لیے ایک پلانٹ لگایا گیا تھا، جس میں ممکنہ طور پر جو گیس بھر جانے کے نتیجے میں وہاں پر آگ لگی اور جس نے گھر کو مکمل نقصان پہنچایا۔ جوڈیشل کمیشن نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں 6 ججز کی تعیناتی کی منظوری دے دی ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب بطور عارضی جج سپریم کورٹ تعینات کر دی گئے۔ لاہور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں جج تعینات کرنے کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا۔ رپورٹ۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس۔ سپریم کورٹ میں 8 ججوں کی تقرری پر غور، 6 ججوں کی تعیناتی کی منظوری دے دی گئی۔ اجلاس کے بعد جاری اعلامیے کے مطابق جوڈیشل کمیشن نے بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہاشم خان کاکڑ، چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ اشتیاق ابراہیم کو سپریم کورٹ کا جج تعینات کرنے کی منظوری دی ہے۔
اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس شفیع صدیقی کے ناموں کی منظوری دی گئی۔ جوڈیشل کمیشن نے پشاور ہائی کورٹ کے جج جسٹس شکیل احمد اور سندھ ہائی کورٹ کے جج جسٹس صلاح الدین کے ناموں کی منظوری بھی دی ہے۔ اجلاس میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کو بطور عارضی جج سپریم کورٹ تعینات کرنے کی بھی منظوری دی گئی۔ اعلامیے کے مطابق جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی بطور عارضی جج سپریم کورٹ تقرری آرٹیکل 181 کے تحت کی گئی، جبکہ لاہور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں جج تعینات کرنے کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے جوڈیشل کمیشن کی کارروائی نہ روکنے پر اجلاس کا بائیکاٹ کیا۔ بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر علی ظفر بھی اجلاس کا بائیکاٹ کر گئے۔ مسلم لیگ نون کے صدر محمد نواز شریف کہتے ہیں کہ عرصے بعد عوام میں خوشی اور اطمینان نظر آ رہا ہے۔ زندگی میں بہت اتار چڑھاؤ دیکھا ہے، ڈیریل نہ کیا جاتا تو پاکستان آج کہیں آگے ہوتا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف کا نام آئے تو عوامی خدمت کی مثال بننا ہی پڑتا ہے۔ تفصیل دیکھیے اس رپورٹ میں۔ مسلم لیگ نون کے صدر محمد نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے لاہور ڈویژن کے ارکان پنجاب اسمبلی کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ اجلاس میں عوامی فلاح کے منصوبوں اور مستقبل کی سیاسی حکمت عملی پر مشاورت ہوئی۔ ارکان اسمبلی کا ستھرا پنجاب، کسان کارڈ، ٹریکٹر اور جدید زرعی مشینری، اسکالرشپ پروگرام کی فراہمی، سڑکوں کی تعمیر و بحالی، دھیرانی پروگرام اور صحت کے پورے نظام کی اپ گریڈیشن پر وزیر اعلیٰ کو خراج تحسین۔ نواز شریف نے ارکان اسمبلی سے کہا، ڈی ریل نہ کیا جاتا تو پاکستان آج کہیں آگے ہوتا۔ اللہ کرے ہم ایک بار پھر ٹیک آف کر سکیں۔ مہنگائی میں کمی سے عرصے بعد عوام میں خوشی اور اطمینان نظر آ رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا، نواز شریف اور شہباز شریف کا نام آئے تو عوامی خدمت کی مثال بننا ہی پڑتی ہے۔ نواز شریف پاکستان کی ترقی کا نام ہے اور ہم سب ان کے سپاہی ہیں۔ واہگہ ٹورزم کوریڈور کی تعمیر بے مثال، پنجاب کی خوشیاں واپس آ رہی ہیں۔